طارق مسعود جو کہتا ہے میلاد کے جلسے میں جانا یہ گمراہی ہے، خود ہندوؤں کے مندر میں جا چکا پڑا۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے جی، دیکھو ہندوؤں کے مندر میں گیا، ہندوؤں کے پیسوں کا پانی پیا ظالم نے، جو کہتا ہے محرم کی سبیل سے پانی پینا بھی حرام ہے، جو کہتا ہے میلاد کا لنگر کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو میری نعمتوں کو اور میرے محبوب کی محافل کو تو گمراہی اور حرام سے تشبیہ دیتا ہے، پھر جا تو سیدھا مندر میں جہاں کفر اور شرک کا اڈا ہے، وہاں پاک جگہ کوئی نہیں، نجس ہے ساری، وہاں یہ پلیت جا کے ادھر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے چندے کے پیسے سے پانی جو خریدا گیا وہ پیتا ہے، اور ان کے شیرینی جو ان کے ناپاک مال سے خریدی گئی وہ کھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو میلاد کا حلال لنگر حرام کہے، 11ویں کے حلال لنگر کو حرام کہے، شیرینی کو حرام کہے، محرم کی سبیل کو حرام کہے، اللہ اس کو حرام ہی کھلاتا ہے، حلال نہیں کھلاتا۔ وہ دیکھو میرے جھنڈے کے ساتھ ساتھ والضحیٰ کا مکھڑا واللیل کی زلفوں والا، ما زاغ البصر وما طغیٰ کی سونی آنکھوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، ید اللہ کے سونے ہاتھوں والا، طٰہٰ کی پیاری زبی والا، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ والا، جو آ رہا ہے شفاعت کا دولہا یہی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے محبوب آپ فرما دیں، آپ فرما دیں بفضل اللہ و برحمتی، اللہ کا فضل اور اس کی رحمت مل جائے، فبذالک فلیفرحوا، اور اس پر چاہیے کہ تم خوشیاں مناؤ، وہ خیر مما یجمعون، اور یہ وہ خوشی منانے میں جو تمہارا خرچہ ہوگا تمہاری ساری جمع پونجی سے وہ بہتر ہوگا۔ اب ان الفاظ میں تھوڑا سا غور کرنا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جھنڈیوں پہ اتنا خرچہ ہوتا ہے، یہ کنکمے پر اتنا خرچہ ہوتا ہے، بجلی بڑی مہنگی اس پہ خرچہ ہوتا ہے، دیگوں پہ خرچہ ہوتا ہے، تو یہ ایک دولت کا ضیاع ہے۔ تو یہ نادان نہیں سمجھتے کہ اللہ وحدہ لا شریک کو تو سب کچھ پتا تھا، اس نے قرآن میں فرما دیا کہ فضل اور رحمت ملے تو اس کی خوشی میں جو تم خرچ کرتے ہو، تمہاری جتنی بھی بینک بیلنس ہے، پونجی ہے، کوٹھیاں ہیں، گاڑیاں ہیں، جمع پونجی ہے، اس سب سے بہتر روپیہ وہ ہے جو تم نے خرچ کیا میرے فضل اور رحمت کی خوشی میں۔ تو فضل اور رحمت میں نے پچھلے جمعے پر بتایا کہ یہ لوگ کہتے ہیں، ہم تو اس چیز کو نہیں لیکن ایکسیپٹ کرتے، لیکن یہ کہتے ہیں کہ فضل سے مراد قرآن ہے، رحمت سے مراد بھی قرآن ہے۔ تو اگر یہی چیز مانی جائے تو پھر اس آیت کریمہ کا ترجمہ جو ہے وہ غلط ہو جائے گا، لیکن پھر بھی ہم ان کے کہنے پر کہتے ہیں ٹھیک ہے، فضل کا معنی قرآن ہے، رحمت کا معنی بھی قرآن ہے، تو اللہ کا فضل ملے، قرآن ملے تو خوشی مناؤ۔ تو جس کے صدقے قرآن ملا، جس کو اللہ نے فضل نہیں کہا بلکہ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، یہاں اگر قرآن مراد لیا جائے تو یہ ایک فضل ہے، اور محبوب جو ہے خدا صاحب قرآن جو ہے وہ فضل نہیں ہے، فضل عظیم ہے۔ اور رحمت سے مراد اگر قرآن لیا جائے تو یہ قرآن رحمت ہے، لیکن یہ اپنوں کے لیے، مومنین کے لیے ہے، غیروں کے لیے نہیں ہے، کافروں منافقوں کے لیے یہ رحمت نہیں ہے، لیکن محبوب خدا تو ساری کائنات کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا اللہ رب العزت نے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، محبوبہ ہم نے تجھے ایسا ویسا نہیں بھیجا، سارے جہانوں کے لیے رحمت للعالمین، سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ تو فضل ملے تو خوشی مناؤ، قرآن ہے جی ٹھیک ہے جی، قرآن کی بھی خوشی۔ اب قرآن کیا ہے؟ قرآن کی خوشی دیکھو، اللہ فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنَ أَلْفِ شَهْرٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں اتارا ہے، قدر والی رات میں اتارا ہے۔ تمہیں کیا پتا ہے قدر والی رات کیا ہے؟ فرمایا وہ قدر والی رات میں رب تمہیں بتاتا ہوں، جس رات قرآن کا نزول ہوا، یعنی آسمان لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ نازل ہوا، فرمایا وہ رات
1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو بتاؤ نا، یہ ہر سال جشن منایا جاتا ہے کہ نہیں قرآن کا؟ اس پر کسی مفتی کی غیرت کی رگ نہیں پھڑکتی، وہ نہیں کہتا کہ جی ہر سال قرآن کا جشن منانا بدعت ہے، ہر مسالک والا قرآن کا جشن مناتا ہے۔ تو بتاؤ نا، قرآن کا جشن منانا ہر سال جائز ہے تو صاحب قرآن جن کا وجود نہ ہوتا تو قرآن بھی نہ ہوتا، ایمان بھی نہ ہوتا۔ خود خالق کہتا ہے لولا کا لما اظہرت الربوبیہ، محبوبہ تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ تو قرآن کی تو ہر سال خوشی جائز ہے، صاحب قرآن کی خوشی میں پتہ نہیں کیوں پیٹ میں مروڑ پڑ جاتا ہے۔ یہ 2-4 ملا ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پہ طوفان بدتمیزی برپا کیا ہوا ہے۔ ایک ہے وہ طارق مسعود جو کہتا ہے میلاد کے جلسے میں جانا یہ گمراہی ہے، خود ہندوؤں کے مندر میں جا چکا پڑا۔ آج سوشل میڈیا پہ یہ ویڈیو چل رہی ہے جی، دیکھو ہندوؤں کے مندر میں گیا، ہندوؤں کے پیسوں کا پانی پیا ظالم نے، جو کہتا ہے محرم کی سبیل سے پانی پینا بھی حرام ہے، جو کہتا ہے میلاد کا لنگر کھانا بھی حرام ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، اگر تو میری نعمتوں کو اور میرے محبوب کی محافل کو تو گمراہی اور حرام سے تشبیہ دیتا ہے، پھر جا تو سیدھا مندر میں جہاں کفر اور شرک کا اڈا ہے، وہاں پاک جگہ کوئی نہیں، نجس ہے ساری، وہاں یہ پلیت جا کے ادھر بیٹھ جاتا ہے اور ان کے چندے کے پیسے سے پانی جو خریدا گیا وہ پیتا ہے، اور ان کے شیرینی جو ان کے ناپاک مال سے خریدی گئی وہ کھاتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ جو میلاد کا حلال لنگر حرام کہے، 11ویں کے حلال لنگر کو حرام کہے، شیرینی کو حرام کہے، محرم کی سبیل کو حرام کہے، اللہ اس کو حرام ہی کھلاتا ہے، حلال نہیں کھلاتا۔ اللہ اس کے مقدر میں حرام لکھ دیتا ہے۔ پھر وہاں بیٹھ کر وہ جب ان کے دسترخوان پہ کھاتا ہے تو کہتے ہیں جب منہ کھاتا ہے تو آنکھ شرماتی ہے، پھر کہتا جزاک اللہ خیرہ، یہ دعا کافر کو دے رہا ہے۔ حالانکہ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر تمہیں یہ کنفرم نہیں ہے کہ یہ بیٹھنے والے سارے مسلمان ہیں، اس میں کافر بھی ہیں، ہندو سکھ غیر مسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اس محفل پہ جاؤ، ہر محفل میں جانے سے پہلے سلام کرو۔ اس محفل میں اگر جاؤ اور تمہیں شک ہو اس محفل میں غیر مسلم بیٹھا ہے تو غیر مسلم کے لیے دعا نہیں جائز، سلام دعا ہے۔ فرمایا وہاں پہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں، وہاں اس محفل پہ جاؤ اور مسلمان اور کافر مکس بیٹھے ہیں تو وہاں سلام کیا دینا ہے؟ السلام علیکم نہیں کہنا، بلکہ یہ کہنا ہے والسلام علی من اتبع الہدی، ہدایت والوں پر سلام ہو۔ یہاں تو سلام دینا بھی کافروں کے لیے منع ہے اور وہاں تو ان کے کہہ رہا ہے اللہ تمہیں بہتر بدلہ عطا فرمائے۔ بتاؤ اس کا نکاح باقی رہا؟ یہ مسلمان رہا؟ ہیں جی، یہ بڑا مفتی بان کے پھرتا ہے اور اس کے چیلے چانٹے آگے جواب کچھ نہیں دے سکتے، گالیاں کومنٹ میں دیتے۔ میں نے کہا پتر ان گالیوں کا حساب تو روز محشر ہوگا۔ ایک طرف یا ناچیز اپنے نبی کی عزت اور ناموس کا تحفظ کرتا ہے، ایک طرف اس کے چیلے چانٹے اپنے مولوی کا تحفظ کرتے ہیں۔ اب بتاؤ مولوی کا تحفظ زیادہ احسن ہے اور اچھا ہے یا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ اچھا ہے؟ دوسرا ایک مولوی ہے عطا اللہ بندیالوی، بڑا متکبر قسم کا، اور ان کے اندر جو بھی مفٹ ہو نا، زیادہ بکواس کرے اس کو یہ شیخ القرآن کہتے ہیں۔ اس کی کتنی قرآن کی اغلاط میں نے پکڑی ہے، مجھ جیسا طالب علم ہو کہ میں نے اس کو شیخ القرآن کی غلطیاں میں نے پکڑی ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ یہ مدنی چینل دیکھا کرو۔ میں خوش ہو گیا، میں نے کہا چلو شاید اس کو ہدایت مل گئی۔ کہتا ہے اس وجہ سے دیکھا کرو کہ وہاں کیلے کو ٹانگنے کا طریقہ بھی بتایا جاتا ہے، وہاں کھیرے کے بارے میں کہا جاتا ہے اس کا چھلکا نہ اتارو، یہ گرین ہے اور اس کو چھلکے سمیت کھا دو۔ کہتا ہے یہ بابا ٹوٹ کے بتاتا ہے، اور پھر اس طرح آگے کرتے کرتے کہتا ہے کہ میلاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ مولوی صاحب کہتا ہے کہ جو صحابہ نے کام نہیں کیا وہ ہمارے لیے بدعت ہے اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو کہنے لگا کہ مجھے پھر اعتراض یہ کرتے ہیں کہ یہ جو مائک ہے، لاؤڈ سپیکر ہے، یہ جو گاڑی ہے، یہ ساری چیزیں لوازمات دنیا ہے، یہ بھی تو صحابہ کے دور میں نہیں تھا۔ تو کہنے لگا یہ میری مجبوری ہے، گاڑی میری مجبوری ہے، میں اپنی جان کی مجبوری سمجھ کے میں اس کے بیٹھ کے آتا ہوں۔ تیری مجبوری یہ ہے کہ تجھے تکلیف ہوتی ہے تو تیری
یہ جان کی مجبوری ہے کہ جو صحابہ کے دور میں آسائشیں نہیں تھی وہ استعمال کرتا ہے. ہمارے ایمان کی مجبوری ہے کہ جب محبوب کائنات کا ذکر ہو تو ہم خوشی سے مچلتے ہیں. اور وہ کہتا ہے کہ حضور کے آمد کا جشن کسی نے نہیں منایا، یہ بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے. اور خود آتا ہے، جب خود اس مدرسے میں جلسے میں آتا ہے تو بڑا فرعون بن کے اکڑ کے چلتا ہے اور لوگ اوپر پھولوں کی پتیاں برسا رہے ہیں. تو میں نے کہا اس سے پوچھو کہ تیری آمد پہ یہ پھولوں کی پتیاں برسانا، نعرے لگانا، یہ دولت کا ضیاع نہیں ہے، یہ بدعت نہیں ہے. تو بتا پھر محبوب کائنات جو رحمت للعالمین بن کے آئے، جن کے صدقے آج ہماری شکلیں سلامت ہیں، ورنہ ہم خنزیر بنے ہوتے، ہم پتھر بنے ہوتے، ورنہ ہم کیا کچھ نہیں ہوتے. لیکن اس محبوب کے صدقے اللہ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ. محبوب جب تک تو ان میں موجود ہے، تیرے رب کو شایع شان نہیں کہ محبوب بھی موجود ہو پتھر بھی برسائے جائیں، محبوب بھی موجود ہو عذاب بھی بھیجا جائے. تو پتہ یہ چلا حضور آج بھی موجود ہے، اور جو موجود ہوتا ہے اس کا میلاد منایا جاتا ہے. جو زندہ ہو اس کا میلاد منایا جاتا ہے. مولوی زکریا سہارنپوری تبلیغی جماعت کا موجد ہے. تبلیغی نصاب جو پہلی کتاب جو انہوں نے چھپا دی ہے، اس کے پہلے چیپٹر میں باب درود شریف، فضائل درود شریف کے چیپٹر میں اس نے حدیث کوٹ کی ہے. قاضی زید حسینی دیوبندی اٹک والے نے رحمت کائنات کے اندر یہ حدیث کوٹ کی ہے. اور معیار حق کے اندر بھی جو اکوڑا ہٹک کے چھپی ہوئی ہے اس کے اندر بھی موجود ہے. اور بہت ساری کتب میں یہ حدیث موجود ہے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ کریم آقا نے فرمایا جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود و سلام پڑھا کرو. جو ہی تم پڑھتے ہو فوراً اللہ کی بارگاہ میں فرشتے، فوراً اللہ کے فرشتے جن کو اللہ نے یہ طاقت عطا فرمائی ہے، وہ تمہارا درود اٹھا کر میری بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. یہاں یہ ایک ذہنی خلش بھی دور کر. لوگ کہتے ہیں جی نبی نہیں سن سکتے اس لیے فرشتہ، اللہ نے فرشتے کو طاقت دی ہے. آپ مجھے بتائیں نا، جو رب فرشتے کو طاقت اتنی دیتا ہے، پورے روئے زمین میں کوئی بندہ درود پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. رب نے طاقت دی ہے نا، اس پر تو یقین ہے سب مکاتب فکر کا کہ رب نے طاقت دی ہوئی ہے. تو رب فرشتے کو طاقت دے سکتا ہے اور اپنے محبوب کو طاقت نہیں دے سکتا؟ اور فرشتے کو دے اور محبوب کو نہ دے تو پھر شان محبوبی کیسی ہوئی؟ پھر انہوں نے بھی لکھا، تمام مکاتب فکر نے لکھا کہ اللہ نے شیطان کو بڑی طاقت دی ہے، یہاں تک کہ پورے روئے زمین پہ کہاں بھی کوئی ہو نماز پڑھ رہا ہو تو اس کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے یہ نماز پڑھتا ہے. وسوسے ڈالتا ہے نا نماز میں، وسوسے ایک ابلیس ہے پوری روئے زمین پہ ہر ایک کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے. اور یہ ابلیس کو تو نے مانا، لیکن تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ دشمن خدا ہے، اور دشمن خدا کو اللہ اتنی طاقت دے سکتا ہے تو محبوب خدا کو رب نہیں دیتا کہ وہ دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتے، وہ قبر انور کے باہر نہیں دیکھ سکتے. کتنے بڑے جاہل قسم کے لوگ ہیں، یا جان بوجھ کر یہ اپنے انگریزوں کی یاری جو ہے اس کو نبھانے کے لیے کرتے ہیں. پتہ ہوگا ان کو بھی، یہ کیسے ہو سکتا ہے ان کو پتہ نہیں ہے؟ ہاں جی پتہ ہے ان کو، لیکن وہ اپنے ٹکڑا جو حلال کرنے کے لیے، اور ہم بھی تو ٹکڑا حلال کرنے ہیں نا، ہمیں تو ٹکڑا مدینے کے تاجدار قاسم نعمت سے ملتا ہے، ہم نے بھی تو حلال کرنا ہے نا. وہ غیروں کے ٹکڑوں کو حلال کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں، ہم اپنے محبوب نبی کے صدقے جو رب دیتا ہے تو ہمیں بھی چاہیے نا ایڑی چوٹی کا زور لگا کے حشر تک ڈالیں گے پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارس نجد کے کلے کراتے جائیں گے. تم ایک میلاد پہ بڑی تکلیف ہوتی ہے. اچھا ایک اور ان کا مفتی اعظم پاکستان، میں نے کہا نہیں مفتی اعظم دیوبند کہو، پاکستان نہ کہو. مفتی تقی جو ہے وہ کہتا ہے، اس پر سوال کیا گیا کہ ہر سال میلاد کرتے ہیں لوگ تو آپ لوگ بدتی کہتے ہیں اس کو، تو یہ تو ہر سال 14 اگست بھی ہوتا ہے، اس پہ جھنڈیاں بھی ہوتی ہیں، کمکمے بھی ہوتے ہیں، تو پھر ان کے بارے میں کیا؟ تو کہنے لگا بابا ہم اس کو تو ہر سال جو مناتے ہیں 14 اگست جھنڈیاں لگاتے ہیں، کمکمے لگاتے ہیں، خرچے کرتے ہیں، اس کو ہم دین نہیں سمجھتے، اس کو ہم دین نہیں سے. یہ دیکھو منطق دیکھو ان کی، ہاں جی الو بناتے ہیں سادہ انسانوں کو، ہم اس کو دین نہیں سمجھتے. اور یہ بریلوی جو ہیں ہر سال میلاد پہ
ہیں, کمکمے لگاتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, یہ دین سمجھ کے کرتے ہیں, اس لیے یہ بدعت ہے. اب سادہ آدمی تو پھنس جاتا ہے, کہتا ہے واقعی یار ہم اس کو تو دین نہیں سمجھتے, ہاں جی اس لیے کرتے ہیں. تو کیا دین میں پیسے اور دین میں بھی سب سے اعلیٰ نعمت عظمیٰ جو ہے, ساری نعمتوں کا حصول اور سبب جو ہے وہ محبوب کائنات کی ذات ہے. ان کے آنے کی خوشی میں پیسہ خرچ کرنا تو گمراہی ہے. اور لیکن پاکستان کی آزادی, ہاں جی 14 اگست آزادی ملی ہے, تو اس آزادی پر دنیا سمجھ کر, اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے لیے ہر گناہ جائز ہے. اس کا مطلب یہ ہوا نا, بندہ زنا کرے اسے کہو کیوں زنا کیا ہے, تجھے پتہ اسلام میں حرام ہے, وہ کہتا ہے جی بالکل اسلام میں حرام ہے, لیکن میں تو دنیا میں دیکھتا تھا لوگ کرتے, میں نے بھی کر لیا, چلو اس کی مجھے چھٹی ہو گئی. خدا پناہ ایسے مفتیوں اور ملوانوں سے پاک رہو, اپنے آپ کو پاک رکھو, نہ سنو ان کو کہ جو دنیا کے کام تو جائز سمجھے, اور جس کے صدقے رب نے سب کچھ دیا ہے, جس کے صدقے رب نے سب کچھ دیا ہے. اگر حضور نہ ہوتے تو رب کچھ بھی نہ دیتا, وہ جو نہ تھے تو کچھ بھی نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. وہ جان ہے سارے جہان کی, جان ہے تو جہان ہے. علامہ اقبال اس لیے کہتا ہے ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو. کائنات میں کوئی بھی تسبیح پڑھنے والی زبان نہ ہو بلبل کے ترنم سے. یہ بلبل نہیں ہے, یہ وہ بلبلیں ہیں جو سبحان اللہ کہتے ہیں, اللہ اکبر کہتے ہیں, جو ہر وقت اذان دیتے ہیں, جو ہر وقت نماز پڑھتے ہیں. مسلمان سے تشبیہ دیے, ہو یہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو, چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو. کہتے ہیں یہ کھلتے ہوئے چہرے جو ہیں یہ حضور کی محبت کی وجہ سے اور حضور کی ولادت باسعادت کی وجہ سے کھلے ہوئے نظر آتے ہیں. ہو نہ یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو, خم بھی نہ ہو. جب ساقی نہ ہو, پلانے والا نہیں ہو, تو پھر نہ جو ہے وہ نہ وہ پیالہ ہوگا اور نہ وہ حوض ہوگا, کیونکہ ساقی جو نہیں ہے. یہ ساقی کی وجہ سے اس ساقی کوثر کو رب نے ساقی کوثر بنایا, اور پھر وہ کوثر اپنے محبوب کو عطا کیا. اگر یہ ساقی کوثر نہ ہو تو پھر کوثر بھی نہیں ہے. یہاں ایک لفظ ہے, اللہ فرماتا ہے انا اعطینا کا, یہ عالم دین ہے, فارغ التحصیل پڑھاتے ہیں کتابیں رات دن, اور بھی علماء آتے ہیں, مجھے پتہ چلتا رہتا ہے, مفتی صاحبان بھی آتے ہیں. ان سے پوچھ سکتے ہیں, آپ اپنے محلے کے کسی عالم سے پوچھ سکتے ہیں آتینا اور آتینا میں کتنا فرق ہے. آتینا کسی کو دے دو, جب ضرورت پڑے تو مانگ لو, امانت ہے تیرے پاس. لیکن آتینا کسی کو دے کے مالک بنا دو. میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب, یعنی محبوب اور محب میں نہیں ہوتا میرا تیرا. فرمایا آتینا کل کوثر, محبوبہ ساری نعمتیں کثرت سے عطا کر کے تجھے مالک بنا دیا. ربیہ آئے مانگے تو سل یا ربیہ, یہ حکم ہے مطلق. شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے رکھا کہ فرمایا لوگوں مت سمجھنا کہ حضور ربیہ سے کہہ رہے ہیں ایک چیز مانگ. فرمایا سل یا ربیہ, اے ربیہ مانگ, دنیا مانگ, عقبہ مانگ, جنت مانگ, ہر دنیا کی نعمت مانگ, اس لیے کہ رب نے مجھے یہ شملہ اور یہ تاج انا کل کوثر کا عطا فرمایا ہے. مرحبا 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 مرحبا, زندہ باد. فرمایا تو کل کوثر, مانگ. ربیہ کیا مانگتا ہے؟ اب ربیہ بھی بڑا سیانا ہے, صحیح بخاری ہے, اس نے کہا پھر دینے والا محبوب خدا ہو, قاسم نعمت ہو, اور پھر مانگنے والا ربیہ ہو, صحابی رسول. اس نے کہا سلو کا مرافت کا فی الجنہ, سونے اگر دینی ہے تو جنت میں اپنی رفاقت دے دے. جہاں تیری پریزیڈنسی ہاؤس ہو اور صدیق عمر عثمان علی تیرے ساتھ ہو, وہاں ربیہ بھی تیرے ساتھ ہو. میرے کریم آقا نے نہیں فرمایا یہ تو میں نہیں دے سکتا, یہ تو اللہ نے مرتبے بنا دیے ہیں, درجے بنا دیے, میں نہیں دے سکتا, دنیا کی چیز مانگ. فرمایا نہیں, کثرت السجود, اے سجدوں کی کثرت کی وجہ سے تو میری مدد کر, یعنی
یعنی اپنی جبین کو رب کی بارگاہ میں جھکایا کر، میں تیرے ساتھ محمد وعدہ کرتا ہوں کل جنت کی رفاقت میں تجھے دوں گا۔ پتہ چلا انا اعطینا کل کوثر، محبوب ہم نے تجھے مالک بنا دیا ہے۔ ہائے ہائے، اس مالک کا جشن منانا بدعت ہو گیا، اور ہندوؤں کے مندر میں جا کے کھانا پینا جائز ہو گیا۔ اللہ پناہ دے ایسے عقائد سے۔ حضور کے آنے کا جو جشن ہے، چاہے حضور دنیا میں تشریف لائیں، چاہے معراج کی رات رب کی طرف جائیں، جشن ہی ہوتا ہے۔ حضور دنیا میں تشریف لائے تب بھی رب نے جشن منایا۔ حضور کو معراج پہ بلایا تو حضور یہاں سے جا رہے تھے، رب کے پاس آ رہے تھے، تو رب نے 70,000 فرشتوں کا جلوس بھیجا، براق بھیجا، رف رف بھیجا، یہ اور پھر درود و سلام کے گجرے بھی رب نے بھیجے۔ جب براق بھی ختم ہو گیا، رف رف بھی ختم ہو گیا، سواریاں ختم ہو گئی، لامکاں آ گیا۔ یہ بڑے ایک عجیب جو نقطہ ہے سمجھنے کے لیے، تھوڑا سا اگر عقل سے اور آپ تھوڑا غور و فکر کریں، جہاں زمین تھی ہاں جی اللہ نے براق بھیج دیا، جہاں آسمان آئے پھر عرش تک اللہ نے رف رف بھیج دیا، تخت بھیج دیا۔ جہاں لا مکان ہے، مکان ہے ہی نہیں، زمین بھی نہیں ہے، سمت بھی نہیں ہے، فرش بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہاں رب کہتا ہے محبوبہ خود چل کے آ، خود چل کے آ۔ مولا یہ کیوں کہہ رہا ہے؟ کہاں کچھ وہابڑے کہیں گے ہم جیسا نبی ہے، ہم جیسا، تو انہیں کہو تم بھی چھت کے اوپر چڑھ کے نہ تو آگے خالی جگہ پہ خود چل کے دوسرے چھت پہ جاؤ نا، پتہ چل جائے گا کہ تم میں نبی میں کیا فرق ہے۔ ہڈیاں نہ ٹوٹ گئی نا تو پھر نہ کہنا خوش۔ محبوب ایک مکان نہیں بلکہ پھر لا مکان تک گئے چل کے۔ جب خرامہ سوڑا محبوب چلا نا، تنہائی تنہائی ہر طرف، کوئی نہیں ہے، صدیق نہیں ہے، عمر نہیں ہے، عثمان نہیں، علی نہیں، کوئی بھی نہیں ہے، محبوب خرامہ چلے۔ ذرا وحشت سی ہوئی، گھبراہٹ سی، اکیلا جو بندہ ہو تو گھبراہٹ ہوتی ہے، وحشت سی ہوئی نا، تو رب نے بھی درود و سلام کی گھجرے بھیجنے کے لیے اور اس وحشت کو ختم کرنے کے لیے میرے نبی کا آنے کا استقبال رب نے کیا۔ استقبال کرنے کے لیے رب نے فرمایا کف یا محمد ان ربک یصلی، سونے ٹھہر جا، ذرا ہولی ہولی آ، قدم ٹکا ٹکا کے رکھ، محبوبہ ذرا محبت کے چال سے چل کے آ اور تھوڑا ٹھہر جا۔ یہ آواز جو رب کی تھی صدیق اکبر کے لیجے میں رب نے تاکہ وہ وحشت، اکیلے پن والی وحشت ختم ہو جائے۔ صدیق کے لیجے میں رب نے کہا سونے ذرا ہولی ہولی آ، ذرا ٹھہر جا، رک جا، کف رک جا یا محمد، اے سونے محبوب ان ربک یصلی، محبوبہ تو لا مقام میں آیا ہے رب کے پاس، آج کوئی تجھے درود و سلام کے گھجرے بھیجنے والا کوئی نہیں ہے، آج تجھے تیرا سونا رب جو ہے وہ درود و سلام کے گھجرے بھیجنا چاہتا ہے، آج درود و سلام کے پتیاں نچھاور کرنا چاہتا ہے تیرا رب، ٹھہر جا۔ اور پھر جب حضور ٹھہرتے ہیں تو رب کون سا درود و سلام پڑھتا ہے وہ جانے، اس کا محبوب جانے۔ اچھا حضور جب تشریف لے آ رہے تھے نا جنت کی شہر اور آسمانوں کی، تو تمام مکاتب فکر نے لکھا کہ اللہ نے آسمانوں کو بھی سجایا ہوا تھا، جنتوں کو بھی سجایا ہوا تھا، سارے فرشتوں کو کہا آج کام چھوڑو، سارے سدرہ کی بیری پہ چڑھ جاؤ، ادھر سے میرا محبوب گزرے گا، ذرا درشن کرنا، ذرا درشن کرنا کہ کیسا محبوب ہے، ایسے نہیں میرے علی کہتا تھا چپ کر میرے علی تھے جانی بولنڈی، ذرا آج تم بھی دیکھو درشن کرو۔ تو یہ جشن تھا کہ نہیں تھا؟ ہاں جی حضور جا رہے ہیں، فرشتے زیارت کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ہاں جی جنت سجائی گئی ہے، دوزخ بجھائی گئی ہے، یہ جشن ہے۔ تو حضور رب کے پاس جائیں، وہ بے نیاز ہو کر جشن منائے، تو ہم تو نیاز مند ہیں نا، ہمیں تو لالچ ہے شفاعت کی، تو ہم کیوں نہ جشن منائے پھر؟
یہ جلوس کہاں لکھا ہے؟ میں نے کہا میرا رب بڑا بے نیاز ہے، اسے پتا تھا کہ یہ وہابڑے کا ذہن بڑا گندا ہے، اس کی کھوپڑی میں انگریز گھسا ہوا ہے اور یہ ریموٹ کنٹرول ہے، اس لیے رب نے پہلے دن سے جب سے محبوب کا اس دنیا سے پردہ فرمایا فرشتوں 70,000 فرشتہ جلوس جو ہے وہ چھوڑ دے بیت المعمور کا طواف اور 70,000 جلوس جائے میرے نبی پر درود سلام پڑھے۔ اس دن سے آج تک بلا ناغا بلا تعطل 70,000 فرشتہ جاتا ہے، پیچھے دوسرا آ جاتا ہے، وہ جلوس ختم ہو کے جاتا ہے، دوسرا آ جاتا ہے، درود و سلام کی لوریاں پڑھتے ہیں۔ یہ جلوس ہے نا، اور کون سا جلوس چاہیے؟ رب نے خوشی منائی ہے۔ تم صحابہ کی بات کرتے، پچھلے جمعے پر میں نے بتایا کہ صحابہ کے جسم چھلنی تھے اور جنگ تبوک سے واپسی پر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اجازت دو تو میلاد نہ پڑھے آپ کو۔ یہ بھی کہہ سکتے یا رسول اللہ اجازت دو آپ کی نعت پڑھتے ہیں، اس نعت میں یہ بھی حضرت عباس ہے، حضور کے چچا ہیں، رشتے میں چچا ہیں۔ یہ بھی کہہ سکتے نعت میں یا رسول اللہ آپ بڑے سونے ہیں، یا رسول اللہ آپ بڑے دلیر ہیں، آپ بڑے سخی ہیں۔ نہیں، انہوں نے جو نعت پڑھی وہ میلاد تھا۔ انہوں نے جو نعت پڑھی اس میں بڑا پیارا انہوں نے میلاد پڑھا۔ وہ میلاد کیا تھا؟ وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو اجازت فرمائی تو انہوں نے پھر میلاد کیا پڑھا؟ فرمایا وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ، سونے آپ کی ولادت باسعادت جب ہوئی نا پوری زمین روشن ہو گئی آپ کے نور سے۔ وہ ابھی کچھ جملہ ہے عباس کا، حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، وہ ابھی کچھ جملہ ہے، وہ تو نور مانتے ہی نہیں ہیں، اور چچا جو سامنے دیکھتا تھا وہ کہہ رہا ہے کہ وَأَنْتَ لَمَّا وُلِدْتَ أَشْرَقَتِ الْأَرْضِ، سونیا آپ کے آنے سے ساری زمین جگمگا اٹھی، بلکہ زمین کیا اور سارا افق جو ہے وہ بھی روشن ہو گیا، ہر طرف روشنی ہی روشنی ہو گئی۔ رب نے خوشیاں منائی، اپنے محبوب کو بھیجا، اور کس شان سے بھیجا؟ دیکھیے یہ روایت جو ہے دیوبندیوں کے مولوی، دیوبندیوں کے حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب، نشر الطیب فی ذکر نبی الحبیب صفحہ نمبر 23 مکتبہ رحمانیہ سے چھپی ہوئی ہے، اس میں بھی یہ موجود ہے۔ اور یہ المواہب اللدنیہ شارح بخاری علامہ احمد بن محمد قسطلانی اور حضرت عثمان بن ابو العاص یہ روایت کرتے ہیں۔ علامہ قسطلانی فرماتے ہیں حضرت عثمان بن ابو العاص اپنی والدہ ماجدہ سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، سنو وابڑے ہو جو کہتے ہو یہ کمکمے لگانا بجلی کا ضیاء ہے، یہ خرچہ ہے، فضول خرچی ہے، یہ بدعت ہے، صحابہ نے نہیں لگائے، تم صحابہ کی بات کر رہے ہو، میں رب کی بات بتا رہا ہوں، میں رب کی بات بتا رہا ہوں، اور پھر اس کمکمے کا جو سائیڈ ایفیکٹ ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ ہر چیز کے دو پہلو ہوتے ہیں نا، ایک کسی پہ راس آ جائے تو شفا بن جاتی، نہ سائیڈ ایفیکٹ ہو جائے بیماری بن جاتی، وہ بھی بتاتا ہوں، لیکن پہلے یہ سنو۔ دیوبندیوں کا حکیم الامت مولوی اشرف علی تھانوی کہتا ہے کہ جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی، حضرت عثمان بن ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ سے یہ روایت کرتے ہیں، کہتی ہے میری امی جان حجرہ آمنہ میں موجود تھی، آسمان کے سارے ستارے اپنی جگہ چھوڑ کے حجرہ آمنہ کے اوپر لٹک پڑے، میری اماں ڈر گئی، اتنے قریب ہو گئے ہمارے، اماں ڈر گئی کہ کہیں ہمارے اوپر نہ گر جائیں۔ وہ بے نیاز، ہم تو چلو نیاز مند ہیں، ہمیں تو لالچ شفاعت کی اس لیے کمکمے لگا لیتے ہیں، گھر سجا لیتے ہیں، تو بے نیاز ہے، تو نے کیوں سجایا؟ کہا میں نے اس لیے سجایا کہ وہ تمہارا نہیں میرا محبوب ہے، میرا محبوب ہے۔ محبوب دنیا پہ آئے تو سجاوٹیں کی جاتی ہیں، لیکن اگر محبت ہو، کسی کو محبت کی چوٹ لگی ہو تو اسے پتا ہوتا ہے، جس کے دل میں محبت ہی کسی کی نہیں ہے سوائے اپنے
اپنی بیوی کے، اور محبت ہی کوئی نہیں ہے، اسے کیا پتا ہے کہ حضور کے آنے کی خوشی منائی جائے کہ نہ منائی جائے۔ لٹک گئے اور فرماتی ہے مجھے ڈر لگا کہ کہیں میرے اوپر نہ گر جائے، اتنے قریب آ گئے۔ آئیے اب اس کا فائدہ اور اس کا سائیڈ ایفیکٹ بتاتا ہوں۔ قرآن پڑھتے ہو نا؟ پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، میرے محبوب کی نعت ہے یہ، میرے محبوب کی صفت ہے۔ قرآن میں سورہ ملک ہے، یہ بھی پڑھا کرو، رات کو پڑھ کے سویا کرو۔ ہاں جی، یہ پڑھ کے جو سونے والا ہے نا، یہ سورت قبر کے عذاب سے اسے بچائے گی، ہر طرف سے اس کو گھیر لے گی۔ میرے کریم آقا ایک دفعہ تشریف لے گئے، صحیح حدیث ہے، آپ تشریف لے گئے، راستے میں جا کے دیکھا ایک جگہ، صحابہ سے فرمایا کہ خیمے گاڑو، یہاں ہم پڑاؤ کرتے ہیں، ٹھہرتے ہیں۔ صحابہ نے خیمے گاڑے، چٹیل میدان ہے، کوئی قبرستان نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی مسجد نہیں ہے، لیکن تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، آواز آ رہی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کوئی مسجد نہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی گھر نہیں ہے، کوئی قبرستان، کچھ بھی نہیں ہے، یہ سورہ ملک کی آواز۔ فرمایا ہاں، اس چٹیل میدان کے اندر صحابہ کو پتا تھا کہ جو باتیں ہمیں نہیں پتا حضور کو پتا ہے۔ صحابی کا یہ عقیدہ تھا جو ہمیں نہیں معلوم حضور کو معلوم ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ صحابی کا یہ ایمان ہے، وہابی کہتا نہیں کچھ بھی نہیں جانتے، ان کا ملا جانتا ہے، حضور نہیں جانتے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا یہ اس چٹیل میدان میں ایک قاری قرآن کی قبر ہے، وہ سورت ملک پڑھنے کے بغیر سویا نہیں کرتا تھا۔ آج جب قبر میں پہنچا تو کہنے لگا مولا تو نے سورت ملک کی وجہ سے مجھے میری قبر کو جنت کا باغ بنا دیا ہے، تو مجھے بڑی لذت آ رہی ہے، لیکن ایک لذت مجھے نہیں مل رہی۔ کہا کون سی لذت؟ کہا جو سورت ملک پڑھتے ہوئے مجھے لذت محسوس ہوتی تھی وہ نہیں مل رہی۔ کہا کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا مجھے اذن دے دے، میں اس قبر میں بھی لیٹ کے ساری زندگی سورت ملک ہی پڑھتا رہوں۔ تو اللہ کریم نے اسے اجازت دے دی ہے، یہ صبح قیامت تک سورت ملک ہی پڑھتا رہے گا۔ سورت ملک پڑھا کرو۔ اس سورہ ملک میں ایک آیت کریمہ ہے، ذرا غور کرو اس آیت کریمہ پہ، گھر جا کے ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے سورہ ملک میں وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ اس کا ترجمہ گھر جا کے دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے ستاروں کو آسمان کی زینت کے لیے بنایا ہے، آسمان کی زینت کے لیے، لیکن جب محبوب کی ولادت آئی تو پھر حجرہ آمنہ کی زینت بنائی۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ۔ ادھر تو زینت ہے دیکھنے والوں کے لیے اور ادھر جلنے والوں کے لیے، شیطانوں کے لیے، یہ اس کو بھگانے کے لیے مارا جاتا ہے ان ستاروں سے۔ آپ نے دیکھا ہوگا گرمیوں میں اکثر لوگ باہر ستاروں میں کی طرف دیکھتے ہیں نا، ستارہ ادھر سے چھو کر ادھر چلا جاتا ہے، ادھر سے ادھر۔ یہ کیوں جاتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں شہاب ثاقب فلاں ٹنگائیں، نہیں، اصل میں یہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ یہ جو شیطان تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے پہلے یہ اوپر چلا جاتا آسمانوں پر، اور فرشتوں کو جو ڈیوٹیاں لگتی تھی اللہ کی طرف سے، ان کو فرشتوں کی باتیں آپس میں جو ڈسکس کرتے تھے سن کے نجومیوں کو بتاتا تھا کل بارش ہوگی۔ وہ نجومی لوگوں کو کہتے کل بارش ہوگی، بارش ہو جاتی، لوگ ان کا کلمہ پڑھ لیتے۔ لیکن محبوب خدا جب تشریف لائے تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا فرشتوں پہلے حجرہ آمنہ پہ جا کے لٹک کے جشن مناؤ میرے سونے کا، جشن مناؤ۔ اور اس کے بعد فرمایا جاؤ آسمانوں پر، اب یہ شیطان آئے نا تو اس کو مارنا ہے، تم نے پیچھے آگ کا گرز لے کر اس کے پیچھے دوڑنا ہے۔ تو یہ شیطان جو آتا ہے نا اس کو بھگایا جاتا ہے۔ اب میں نہیں کہتا منہ پہ زبان کہتے ہیں نا، منہ پہ بات آ گئی نکل جائے گی، میں نہیں کہتا، کہتے ہم میلاد میں نہیں جاتے، میں نے کہا تم جا ہی نہیں سکتے۔ اللہ کہتا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ جو کمکمے ہم نے لگائے ہیں ہم تو اپنے دل کی تسکین اور سونے کا جشن منانے کے لیے لگائے ہیں، اور ان کو کچھ لوگ اپنی لینگویج میں مرچیں بھی کہتے ہیں، تو یہ مرچیں اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تم جیسے شیطانوں کو لگتی ہیں مرچیں۔ یہ میں سخت الفاظ کر رہا ہوں، مجھے پتا ہے تہذیب کے بہت ایسے عاشق بیٹھے ہوں گے اس میں، پڑھے لکھے، اعتراض ضرور کریں گے، مجھے کسی کے اعتراض کی پرواہ نہیں، اس لیے کہ ان کے جو اعتراضات ہیں وہ اتنے گندے ہیں میں ممبر پہ بیٹھ کے نہیں بیان کر سکتا حضور کے بارے میں۔ تو جب میرے نبی
کے بارے میں کوئی زبان کھولے گا تو اسی کی زبان سے کم از کم زیادہ نہیں تو اس کی زبان سے تو فرض بنتا ہے ہمارا اس کو جواب دیا جائے. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ. فاقتلوہ فاقتلوہ فاقتلوہ. خصائص کبریٰ میں جلال الدین سیوطی یہ کوئی عام ملا نہیں ہے، یہ وہ جڑا ہے نا جس کو جڑا کہتے ہیں. یہ وہ جڑا ہے کہ جس نے جاگتے ہوئے 70 سے زیادہ دفعہ میرے نبی کے سونے مکڑے کا دیدار. کئی لوگ تو خواب میں بھی دیدار کر کے تو ہوش و عوض خطا کر دیتے ہیں نا. ہاں جی موسیٰ ہوش رفت. ہاں جی وہ موسیٰ تو اپنے ہوش خطا کر بیٹھا، لیکن محبوب جو ہیں تو عین ذات. ہاں جی تو عین ذات نگری در تبسمی. تو بالکل اپنے محبوب اپنے رب کے بالکل قرب فکان قاب قوسین او ادنا کی منزل پہ پہنچ کے ما زاغ البصر وما طغی کا سہرا تیرے سر ہے، دیکھتا رہا ہے در تبسمی، بے ہوش نہیں ہوا، تبسم فرماتا رہا. کیا شان ہے شان محبوبی. تو جلال الدین سیوطی نے خصائص کبریٰ میں لکھا، کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امی جی فرماتی ہیں، یہ گواہی حضور کی اماں جی کی ہے. یہاں پہ بھی یہ بات میں عرض کر دوں، وقت بہت کم رہ گیا ہے. حضور کے والدین کے بارے میں بھی یہ ظالم بکواس کرتے ہیں اور ان کو کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک. جو حضور کے والدین کو کافر کہے وہ کافر کا بچہ ہے، وہ خود کافر ہے. میں جذباتی نہیں ہوں، یہ میرا ایمان ہے. اگر آپ کا نہیں آپ چپ رہیں. میرا ایمان ہے میرے کریم آقا کے والدین کریمین جیسا کائنات میں کوئی والدین نہیں ہے. رب تو کہتا ہے انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام. یہ کافر مشرک پلید ہے، مسجد حرام میں نہ آنے دو. یہ کافر کو مسجد میں نہیں آنے دیتا رب. تو اس کا محبوب جس جیسا باقی کائنات میں کوئی نہیں ہے. جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، کہ جس کے قدم رکھنے سے ساری زمین مسجد اور پاک کرنے والی بن جائے. ارے وہ محبوب کا اتنا مقدس معطر مطہر نور رب نے کافر پلید کی پیشانی اور پشت میں اور رحم میں رکھا. کتنا گندا تمہارا عقیدہ ہے. توف ہے ایسے عقیدے پہ، لعنت ہے ایسے عقیدے پہ. میں کہتا ہوں اس وقت کائنات میں، اس وقت نہیں آج بھی قیامت تک کائنات میں حضرت سیدنا عبداللہ اور سیدنا آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کائنات میں ایسا کوئی نہیں. میرے رب نے جو چنا ہے مصطفیٰ کے لیے، میرے رب نے جو چنا ہے نور مصطفیٰ کے امین امانت دار کے لیے حضرت عبداللہ کو چنا ہے. اور میرے رب نے اس امانت کو اگر پیٹ میں رکھنے کی شہادت دی ہے کسی کو، وہ حضرت سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو دی ہے. کائنات میں ان جیسا کوئی نہیں. یونس علیہ السلام چند دن مچھلی کے پیٹ میں رہے، مچھلی نہ روزہ رکھا، نہ عبادت کی، نہ کوئی کلمہ پڑھا، نہ حج کیا، کچھ بھی نہیں. وہ جنت میں جائے گی. چند دن رہے مچھلی کے پیٹ میں، اور مصطفیٰ 9 ماہ جس ماہ کی جو یسرب کی گھاٹیوں میں چلا جائے تو مدینہ المنورہ بن جائے. جو مکے میں آئے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد کا صحرا سجایا جائے. وہ محبوب 9 ماہ جس وطن میں رہے، خدا کی قسم پوچھو اس وطن اقدس کی فرشتے بھی آ کے طواف کرتے ہوں گے. بہت دکھ ہوتا ہے ایسے گندے عقائد. اور پھر جو لوگ ان کی ساتھ ان کا تحفظ کرتے ہیں، ان کے ساتھ ہاں کے ہاں ملاتے ہیں، ان پر بھی بڑا دکھ ہوتا ہے. میرا کچھ بھی نہیں بگڑتا، ایمان تمہارے خراب ہوں گے، لیکن حلالی ہونے کا ثبوت میں دے رہا ہوں. ہاں
یہ میرے حلالی ہونے کا ثبوت ہے، جس میں غیرت نبی پہ کمپرومائز ہو جائے، حضور کے والدین کریمین پہ کمپرومائز ہو جائے ایمان پہ، اور حضور کی جو ہے وہ آل بیت اطہار اور صحابہ کی جو ہے تنقیص پہ کمپرومائز ہو جائے، سمجھ لو اس کے نطفے میں شک ہے، یہ حلالی نہیں ہے، بے شک اس کا ڈی این ٹیسٹ کرا لو۔ حضرت آمنہ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جس وقت محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ولادت باسعادت ہوئی، فرماتی خرج منی نور، مجھ سے ایک نور خارج ہوا۔ فرماتی ہیں وہ نور اتنا بڑا تھا کہ اس نور کی وجہ سے میں مکے میں بیٹھ کر شام کے محل دیکھنے لگی، پہاڑوں سے بھی پار ہو گیا، پہاڑوں سے، درختوں سے، فضاؤں سے، راستے میں ہر رکاوٹ ختم ہو گئی، اور شام کے محل سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ جو ہے آمنہ سلام اللہ علیہ دیکھ رہی ہے۔ بتاؤ جس کے آنے کے نور کی وجہ سے اماں جی مکے میں بیٹھ کے شام کے محل دیکھے، بتاؤ وہ محبوب دیوار کے پیچھے نہیں دیکھ سکتا؟ آج تمہیں میں بتاتا ہوں میرا محبوب کیا دیکھتا ہے۔ شرم ہو تو پانی ناک جو ہے پانی میں ڈبو کے مر جاؤ، گندے عقیدے سے توبہ کرو۔ تم کہتے ہو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا۔ میں نے قاضی عیاض سے پوچھا، اس نے کہا مصطفیٰ کی شان میں نہیں بتا سکتا۔ میں نے کہا چلے مجھے کوئی ایک جھلک دکھا دے کسی اور نبی کی۔ اس نے کہا سن پھر، عیاض مالکی نے شفا شریف کے اندر لکھا، عیاض مالکی کوئی عام جڑا نہیں ہے، یہ وہ ہے جو حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے، حضور کی ان کی کتاب بھی حضور کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ لوگوں موسیٰ علیہ السلام طور پہ گئے، اللہ سے کہا تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا نہیں دیکھ سکتا، میری تجلی آ رہی ہے پہاڑ پہ، پہاڑ کی طرف دیکھ، میری طرف نہ دیکھ۔ وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ، پہاڑ کی طرف، میری طرف نہیں، پہاڑ کی طرف دیکھ۔ وہ تجلی پہاڑ پہ لگی، پہاڑ ریزے ریزے ہو گیا، آپ کے ساتھ جو بشر ہے وہ مر گئے، موسیٰ علیہ السلام اپنے ہوش خطا کر بیٹھے، بے ہوش ہو گئے، یہ قرآن میں لکھا ہے۔ لیکن جب ہوش آئی کچھ دیکھا تھا تو بے ہوش ہوئے تھے نا۔ وہ تجلی پہاڑ پہ لگ کے واپس ہوئی تو چمک موسیٰ کی آنکھ میں لگی، موسیٰ بے ہوش ہو گیا، ایک لمحے کے لیے چمک لگی، بے ہوش ہو گیا۔ لیکن قاضی عیاض مالکی نے لکھا، فرماتے ہیں لوگوں اس چمک کی وجہ سے موسیٰ کی آنکھ میں اتنا کمال آ گیا، اندھیری رات میں چلنے والی 30 میل دور چیونٹی کو پہچان لیا کرتے تھے۔ جس نے نور لگا پہاڑ پہ، ذرا سی چمک آنکھ میں آ گئی، اندھیری رات میں 30 میل دور چلنے والی چیونٹی کو پہچان لیتے ہیں۔ تو جو محبوب فکان قاب قوسین او ادنیٰ کی منزل پہ بیٹھے، ما زاغ البصر وما طغیٰ، حضور کی سونی مبارک آنکھیں، پیاری آنکھیں جی جو کائنات میں کسی کی نہیں ہے، وہ اپنے رب کو ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتی رہی، ادھر جھلک نہ دیکھ سکا نور کی تجلی کی، ادھر ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے، نہ آنکھ جھپکی نہ حد سے بڑی، نہ حد سے بڑی نہ جھپکی، اپنے رب کو دیکھ۔ قاضی عیاض کہتے ہیں خود موازنہ کر دو، جو ذرا سی جھلک دیکھے تو 30 اندھیری رات میں 30 میل دور چیونٹی کو پہچان لے، تو جو نور خدا کو اتنے قریب دیکھے فکان قاب قوسین او ادنیٰ، آگے بھی پڑھو ہے سورہ نجم ہے، فرمایا 2 قوسین کا فاصلہ نہیں، او ادنیٰ، اس سے بھی کم ہو گیا۔ مولا پھر کیا ہوا؟ کہا بس اتنا بھی فاصلے ختم ہو گئے، ایک فاصلہ باقی رہا، میں معبود تھا وہ عبد خاص تھے، میں خدا تھا وہ مصطفیٰ تھے، میں رب تھا وہ رب العالمین تھا وہ رحمت للعالمین۔ یہ ایک فرق، باقی کچھ فرق نہیں، سارے فرق مٹا۔ تو رج رج کے دیکھا، کتنا دیکھا، ہاں جی کتنا دیکھا۔ میاں محمود عارف کھڑی نے کہا 70,000 سال سے بھی زیادہ کی رات تھی۔ لوگ تو کہتے ہیں نا کنڈی ہل رہی تھی، بستر گرم پانی، فرمایا نہیں نہیں نہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں آئی، وہ کنڈی کا ہلنا رک جانا، بستر کی حرارت کا رک جانا، پانی کے چلنا رک جانا، فرمایا وہ تب رکے تھے کہ جان نکل گئی تھی۔ یہ پکھا موونگ کر رہا ہے نا، بجلی چلی جائے تو جدھر آئے گا ادھر رک جائے گا، بجلی آئے گی تو وہیں سے پھر اپنا سفر شروع کر دے گا۔ پانی چلنے لگا، جان نکل گئی، رک گیا، کنڈی اوپر گئی، جان نکل گئی، رک گئی، بستر کی حرارت بستر میں موجود تھی، جان نکل گئی، رک گئی، نہ جانے جان نکلی اور رب کے پاس معراج رب نے کرایا، کوئی دوڑتے دوڑتے نہیں، سب کچھ رب نے رج رج کے دیکھا مصطفیٰ کو، مصطفیٰ نے رج رج کے رب کو دیکھا۔
صدیاں بیت گئیں، کیونکہ زمانے کی نبض جو رکی ہوئی ہے جی، رکی ہوئی ہے، رج رج کے دیکھا، پھر کہا رب نے محبوبہ کیا پروگرام ہے؟ میرا تو ایک نبی ہے وہ جنت میں آیا تھا، مڑ کے واپس نہیں گیا، گوٹھ مار کے ادھر ہی بیٹھ گیا، کہ ربا میں تو جنت میں۔ جبرائیل نے کہا چلو قوم چھوڑ کے آئے ہو۔ کہا جبرائیل میرے رب کا پیغام نہیں ہے جو ایک دفعہ جنت میں آئے گا اس کو نہیں نکالا جائے گا۔ کہا ہے، کہا پھر تو کون ہے نکالنے والا؟ نہیں جاؤں گا واپس۔ تو اب تو لامکاں پہ ہیں، کیا خیال ہے؟ کہا مولا میں اپنے یار چھوڑ کے آؤں، صدیق عمر عثمان علی چھوڑ کے آؤں، وہ تو میرے بغیر رہ نہیں سکتے، صبح اٹھیں گے تو ڈھونڈیں گے، گلیوں میں تلاش کریں گے، ابو ہریرہ جیسا غریب چھوڑ کے آیا ہوں میں بڑے پیارے پیارے اپنے یار چھوڑ کے آیا ہوں، میں ان کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ فرمایا جاؤ پھر محبوبہ جاؤ۔ جب حضور واپس تشریف لائے نا تو جس اس دنیا کی حدود میں قدم رنجا فرمایا تو جان میں جان آ گئی، کنڈی رکی تھی جہاں وہاں پہ چلنا شروع ہو گئی، پانی جہاں پہ رکا تھا وہیں سے بہنا شروع ہو گیا، بستر کی حرارت جو رکی ہوئی تھی اس نے چلنا شروع کر دیا۔ دیکھنے والوں نے کہا بس یہ ایسے گئے واپس آئے، کنڈی ہل رہی ہے، بستر گرم ہے، پانی چل رہا ہے، لیکن نہیں، مہر علی شاہ نے مسئلہ حل کیا۔ کہتے ہیں سورت نو میں جان آکھا کہ جانے جہان آکھا، سچ آکھا تے رب دی شان آکھا، جس شان تھی شانہ سب پر۔ فرماتے ہیں یہ ایک جان نہیں ہے، جانوں سارے جہانوں کی جان تھی۔ آپ کی اماں جی کہتی ہیں مشارق و مغارب کا معائنہ میں نے کیا، میں نے دیکھا جبرائیل امین 3 جھنڈے پکڑ کے لے کے آئے ہیں۔ منکر یہ پوچھتا ہے جھنڈیوں کی اصل کیا ہے؟ روح الامی کو دیکھو وہ جھنڈے لگا رہے ہیں، یہ جھنڈے جبرائیل لے کے آیا، کس نے کہا ہوگا؟ اپنی مرضی سے آیا؟ ہاں جی، کس نے کہا ہوگا؟ ڈرو سنیو، ساری زندگی ڈرنے رہے ہو، بس بولے ہو نہیں کدے بھی، تائیں ہوتا پھر ادھے نالوں زیادہ نسی ہوئے، کوئی دیوبندی تو کوئی اہل حدیث تو کوئی شیعہ بنے ہوئے۔ تمہارے ڈر جو ہے نا تمہارا جب تک نہیں نکلے گا نا اس وقت تک مجھے ڈر رہے گا، تم بدعقیدہ نہ ہو جاؤ۔ جبرائیل کو کس نے بھیجا؟ اپنی مرضی سے آیا، ہاتھ میں جھنڈے ہیں، کس نے دیے ہیں؟ اللہ نے دیے ہیں۔ آپ کی اماں جی فرماتی ہے اللہ نے کہا جاؤ جبرائیل جھنڈے لگاؤ، مولا کدھر؟ فرمایا ایک مشرق اور مغرب، ایک خانہ کعبہ کی چھت پہ لگا دو۔ جی وہ تو فرشتہ تھا نا، وہ تو فرشتہ تھا، اس نے لگائے نا، صحابہ نے جھنڈے نہیں لگائے۔ میں نے کہا میں جو ثبوت پیش کرتا ہوں صحابہ نے جھنڈے لگائے، حضور کے آنے کی خوشی میں صحابہ نے جھنڈے کیوں نہیں لگائے؟ علامہ ابن جوزی نے الوفا شریف کے اندر عاشق رسول ہے، محدث ہے، اتنا بڑا محدث ہے کہ جس کی حدیث کی کلموں کی سیاہی سے اس کو غسل دینے کے لیے جب اتارا گیا تو ایک بہت بڑا ڈھیر لگ گیا۔ بتاؤ کتنی حدیثیں اس نے لکھی ہوں گی؟ اتنا بڑا محدث عاشق رسول جو ہے وہ لکھتا ہے الوفا شریف کے اندر، فرماتے ہیں علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں حضرت بریدہ حضور کا جب اعلان ہوا کہ حضور کو نعوذ باللہ من ذالک قتل کرے گا، جو اس کو انعام ملے گا، سبز باغ دکھائے قریش نے، مشرکین مکہ نے سبز باغ دکھائے، سارے لوگ ڈھونڈنے لگے، یہاں تک کہ حضور وہ وادی سنا میں پہنچ چکے تھے، وادی سنیہ میں پہنچ چکے تھے، تو وہاں یہ حضرت بریدہ پہلے بریدہ تھے، 70 جو ہے پولیس کا جلوس ساتھ لے کے گئے، ارادہ غلط تھا حضور کے بارے میں۔ جب وادی سنیہ میں پہنچے حضور کی جھرمٹ میں، ایک سمت عمر، ایک سمت علی، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ تاروں میں مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ قدموں پہ جبیں کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے پیاری ایڈی ہے، رخسار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان بیان کرنا، مرے تو نہ مور پہ نہیں ہے، ہم جیسے تھے، کھاتے تھے، پیتے، ایسی آنکھیں تھی، ایسے کان تھے، پھرتے منہ تیرا، آئے ایسی شان بیان کر کہ کائنات میں حضور جیسا کوئی نہیں ہے۔ جبرائیل بھی کہتا ہے آفاق آگر دیدم، میرے بتاور زیدم، بسیار خوب عدیدم، لیکن تو چیزیں دی گری، مارے اس طرح کے تعریف حضور کی کر، اگر چاہتا ہے بخشش ہو جائے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔
حضرت بریدہ نے جو ہی میرے کریم آقا نے دیکھا بریدہ ناپاک ارادہ لے کے آ رہا ہے، میرے کریم آقا نے ایسا اپنا مکھڑا پیچھے کیا، وہ مکھڑا جس کو رب کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، سونا ہے تیری صورت میری آنکھوں میں رہتی، پیچھے کیا نا بریدہ نے مکھڑا دیکھا، چلا ہو گیا، پاگل ہو گیا، کہنے لگا میں مارنے آیا ہوں، وہ اتنا سونا محبوب، اس کو تو ہاتھ لگانا بھی مجھے، ہاں جی اتنا سونا محبوب، وَالضُّحَىٰ کا مکھڑا اوپر، وَاللَّيْلِ کی زلفوں کے کنڈل، دوڑ کے پل کر آگے ہوا، حضور کلمہ پڑھاؤ، کلمہ پڑھایا حضور نے، فرمایا چلو اب مدینہ والے جو ہیں وہ راستے میں آنکھوں کا فرش بچھائے دے بیٹھے ہیں، چلو چلتے ہیں، مدینہ میں داخل ہوتے ہیں۔ جب چلنے لگے نا تو بریدہ کے ہاتھ میں نیزہ تھا جو لے کے گیا ناپاک عزائم کے لیے، ہاتھ میں نیزہ، اب حضرت بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، وہ سپاہی بھی سارے صحابی بن گیا حضور کے، چلنے لگے، حضور کے آگے ہو کے کھڑا ہو گیا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے سوچا کہ شاید ابھی نیا مسلمان ہوا، انتقام کی آگ بھڑک ہو گئی، بڑک اٹھی ہوگی، اس وجہ سے ہم نے استیریں چڑھائی۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، فرمایا بریدہ کیوں آگے ہوئی نیزہ لے کے؟ کہا سونیا ہمارے عرب کا دستور ہے کہ جب کوئی دولہا باراتیوں کی جھرمٹ میں جاتا ہے کسی شہر میں دولہا بن کے، تو اس دولہے کے ساتھ آگے آگے ایک بندہ دکھانے کے لیے کہ میری پیٹھ کے ساتھ جڑا ہوا جو ہے یہ دولہا ہے، باقی باراتی ہے، اور اس آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا ہوتا ہے۔ تو یا رسول اللہ آپ بھی تو شفاعت کے دولہا بن کے مدینے میں داخل ہو رہے ہیں، یہ سارے براتی ہیں، کسی کو کیا پتا ہے مصطفیٰ کون ہے، صدیق عمر علی عثمان کون ہے؟ میں چاہتا ہوں میں جھنڈا پکڑ کے آج سعادت مجھے ملے، میں آپ کے ساتھ جاؤں۔ میرے کریم آقا نہیں فرمایا جھنڈے لگانا بدعت ہے، فرمایا ہم تو بریدہ جب مکے سے آئے ہیں تو ہمارے کپڑے بھی پورے نہیں ہیں، ہم تو کتنی دنوں سے ہاں جی ہمارے پاس جھنڈے کدھر ہیں؟ کہا سونیا اگر اجازت ہو تو عشق بڑا چل رہا ہے، تو بڑا ڈاڑا بھی ہے، فیصلے خود کر لیتا ہے، اجازت ہو تو جھنڈا بن جائے گا۔ فرمایا اجازت ہے۔ حضرت بریدہ نے اپنی پگڑی اتاری، نیزے کے نوک پہ باندھ کے حضور کے آگے آگے جا رہے ہیں، وہ دیکھو میرے جھنڈے کے ساتھ ساتھ وَالضُّحَىٰ کا مکھڑا، وَاللَّيْلِ کی زلفوں والا، مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَىٰ کی سونی آنکھوں والا، علم نشرہ کے سینے والا، ید اللہ کے سونے ہاتھوں والا، طٰہٰ کی پیاری زبی والا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ یوحیٰ والا، جو آ رہا ہے شفاعت کا دولہا یہی ہے، شفاعت کا دولہا یہی ہے، اس کے ساتھ چلو، اس کو دیکھو۔ آگے بریدہ جھنڈا پکڑ کے جا رہے ہیں، پگڑی کا جھنڈا بنا کے ساتھ حضور جا رہے ہیں، اور مکے میں جب داخل ہوتے ہیں تو صحیح بخاری ہے، وقت نہیں ہے میں پوری حدیث پڑھوں، صحیح بخاری ہے، صحابہ کہتے ہیں اتنی خوشی اسلام لانے کے بعد ہم نے کسی کو مناتے نہیں دیکھا جتنی خوشی مدینہ میں حضور کی آمد میں مدینہ والوں نے نکالی ہے۔ پتہ یہ چلا حضور جدھر آئیں خوشیاں ہوتی ہیں، علیمہ کے گھر آئے تو خوشیاں آئیں کہ نہیں آئیں؟ ہاں جی اب اس پہ انشاءاللہ پھر جمعے پہ بات کروں گا۔ ہاں جی حضور جدھر بھی گئے، جدھر گئے کرم کرتے رہے، کسی نے مانگا یا نہ مانگا وہ جھولیاں بھرتے گئے، اور جس محبوب نے جدھر بھی قدم رکھا، پہاڑ پہ رکھا تو جبل نور بنا دیا، یثرب پہ رکھا تو مدینہ المنورہ بنا دیا، اور مکہ کی سرزمین بتوں کا مسکن اور شرک کا اڈا تھا، وہاں قدم رکھا تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد بنا دیا۔ اس محبوب کے آنے کی خوشیوں کے بارے میں تو دلیل مانگتا ہے، بس سب سے بڑی دلیل ہے، کہے کہاں لکھا ہے؟ اسے کہو ہمارے نیک خوش بختوں کے مقدر میں اللہ نے لکھا ہے، تو بدبخت ہے تیرے مقدر میں نہیں ہے، تو نہ منا۔ وآخر دعوانا